جو چاروں کو پکڑ کے رکھے گا وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اب چار کے علاوہ 4 فقہ کے امام ہیں، 4 فقہ کے امام ہیں ہمارے۔ اب 4 جو فقہ کے امام ہیں، ان چاروں اماموں کو جو مانے گا وہ سیدھا راستہ ہے۔ ان میں سے کسی ایک امام کا بھی انکار نہیں کرتے، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل اور امام اعظم، ان چاروں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا سیدھے راستے سے اتر جائے گا، پٹڑی سے اتر جائے گا، صراط مستقیم سے اتر جائے گا، وہ نہیں چل سکے گا۔ اسی طرح پھر ہمارے 4 سلسلے، قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، یہ 4 سلسلے ہمارے، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ۔ اب ان چاروں سلسلے، یہ چاروں جنت میں جانے والے ہیں، چاروں حق پر ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے، ریجیکٹ کر دے، کوئی نہ مانے، مخالفت کرے، پڑھنے سے اتر جائے۔ چاروں فقہ کے امام کو مانا ہے، لیکن تقلید کسی ایک کی کرنی ہے۔ چاروں سلسلوں کے بزرگوں کو ماننا ہے، لیکن مرید کسی ایک کا ہو جاؤ، کسی ایک کا مرید ہونا ہے چاروں میں سے۔ اسی طرح خلفائے راشدین چاروں کو ماننا پڑے گا، کسی کی بھی پیچھے چل پڑو، صراط مستقیم ہے، لیکن ماننا چاروں کو پڑے گا، یہ صراط مستقیم جل ہے۔ اور اگر ہم ان میں سے کسی کو مانے کسی کو نہ مانے تب بھی صراط مستقیم چھوٹ جائے گی، اور اگر ہم ان سب کو ہی چھوڑ دیں، جیسے غیر مقلدین جو تقلید نہیں کرتے، تقلید نہیں مانتے، تو یہ کیا ہے، کسی امام کو نہیں مانتے۔ جب کسی امام کو نہیں مانتے تو یہ بالکل اتر نہیں پڑے گی، تو پٹی پہ رہنا صراط مستقیم ہوگا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے، یہ بزرگوں کو مضبوط پکڑ کے رکھنا، اور اس پر چلنا کیا ہے، ان کے نقش قدم کو اپنانا، یہ صراط مستقیم۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو صراط مستقیم پر ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر صراط، اگر ہم شہادت دے کر مسلمان ہو چکے تو صراط مستقیم پر کھڑے تو ہیں، منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے ضرور سہارا چاہیے۔ مفتی احمد خان خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک بڑی پیاری مثال دی، بہت پیاری مثال دی۔ اب وہ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے، آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ریل گاڑی کیا ہوتی ہے، ٹرین کیا ہوتی ہے، آپ میں سے ہر شخص کو پتا ہے، اور جو اس میں سفر کرتے رہتے ہیں وہ تو بہت زیادہ جانتے ہیں ٹرین کے بارے میں، یہ کیا سفر کا معمول ہے، وہ تو بہت زیادہ اس کی۔ اب مفتی احمد خان خطیب رحمۃ اللہ نے لکھا فَاتَّبِعُونِی کے تحت، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں رب نے فرمایا اے محبوب امتیوں سے کہہ دو کہ میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اور میں نے کیا کہا ہے کہ اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلنا ہی صراط مستقیم ہے۔ اب پیچھے پیچھے چلے، مفتی صاحب بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں، مثال دیتے ہیں بہت پیاری، کہتے ہیں دیکھیں جب گاڑی چلتی ہے تو اس گاڑی کو چلانے کے لیے ایک انجن چاہیے، جیسا انجن ہوگا، اور انجن ہوتے ہی پاورفل ہے، اگر انجن ہی پاورفل نہ ہو تو گاڑی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ انجن ہی گمراہ ہو، بے دین ہو، بد مذہب ہو، کافر ہو، تو وہ کہاں منزل پر لے کر جائے گا، وہ کہیں نہ کہیں رستے میں روک کر رلا دے گا مسافر کو، مسافر بھٹکتے پھریں گے۔ اور ایسا جو لوگ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں ان کو یہ پتا ہوگا کہ جب کبھی انجن بیکار ہوتا ہے اور جدید جنگل میں جا کے فیل ہو جاتا ہے تو کھڑے رہتے ہیں مسافر، پریشان، بہت پریشان ہوتے ہیں مسافر، نہ آگے کے رہتے ہیں نہ پیچھے کے رہتے ہیں، نہ گھر کے رہے نہ منزل تک پہنچنے کے رہے۔